إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. آخرہ سیریز میں لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے ہم نے کہاں تک سٹاپ کیا تھا؟ سور پھونکا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا جرنی ہے. پہنچ گئے تھے ہم وہاں. یہ پوری آخرہ سیریز جو ہے وہ ایک جرنی ہے, آخرت کا ایک سفر ہے, اور یہ وہی دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا کہ اس دن میں انسانوں کو جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کو بیکار پیدا کر دے, فضول پیدا کر دے, اور کوئی جزا اور سزا کا کچھ بھی نہ ہو. ایک انسان کو, بہت سے انسان ہیں اس دنیا میں, ان کو عدل اور انصاف نہیں ملتا, ظلم ہوتا ہے, تو کیا وہ ایسے ہی چھوڑے جائیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں, لوگوں پر بھی اپنے آپ پر بھی, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. کیا وہ بھی ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور ایک انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا یہ قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے, دا ڈے آف ججمنٹ, دا گریٹ ڈے, یوم عظیم. اس کو قرآن میں یوم عظیم کہا گیا, بڑا دن ہے. بڑا دن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو معاملات ہوں گے, جو ایونٹس ہوں گے, دے وڈ بی گریٹ, وہ بھی بڑے ہوں گے, اور اس میں ملکیت تمام کی تمام اللہ کی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ملکیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی ہے, نہیں, بلکہ اس دن جو ہم ناقص اور ڈیفیکٹو ملکیت رکھتے ہیں نا, جس پہ ہم تکبر بھی کرتے ہیں اور بڑا ناز بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور وہ میری ہے, تو اس دن یہ میرا میری کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں اور کہے گا کہ انا الملک این ملوک الدنیا, میں بادشاہ ہوں, دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون و این المتکبرون, میں ہوں جبار, اور سارے کے سارے یہ دنیا کے جو جبابرہ جو کہ رولرز بنے پھرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں سارے کے سارے تکبر کرنے والے؟ تو یہ وہ قیامت کا دن ہوگا. جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین, کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی دیکھ لے, تو اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے. سورہ تکویر اذا الشمس کورت, سورہ انفطار اذا السماء انفطرت, اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت. یہ 3 صورتیں پڑھ لیں تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہم یہاں پہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے, کچھ میں آپ کو یہاں اور قرآن سے کچھ آیات آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ایک ذہن میں بیٹھ جائے کہ قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے. لیکن اصل ہوم ورک آپ نے خود کرنا ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اس پہ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. انسان کے اندر جو دنیا کی محبت بیٹھتی ہے وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے تبھی بیٹھتی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا. انسان کو جو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں اس دنیا کی زندگی میں دیتا ہے, ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں. یہ جو تھوڑی سی چبھن آتی ہے نا, وہ اس لیے آتی ہے تاکہ بندے کو اپنی طرف لوٹایا جا سکے کہ بھائی تو کہاں دل لگا بیٹھا, تو مجھ سے کہاں غافل ہو گیا, یہ تیری اصل زندگی تو ہے نہیں, اصل تو تیری زندگی جنت ہے. تو لہٰذا اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ, خوشیاں بے شمار, نعمتیں بے شمار ہوتی ہیں, تکلیف اور مصیبت تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہیں تاکہ بندے کو بیلنس میں رکھا جا سکے. تو یہ 3 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں تفسیر کے ساتھ.
غور و فکر کر کے اکیلے میں، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اکیلے میں آپ نے یہ 3 صورتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں پوچھوں گا اسعد بھائی، میں پوچھوں گا آپ سے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ بیان بھی کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 صورتیں اکیلے میں بیٹھ کے جو ہے نا آئسولیٹڈ اس میں پڑھنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. انسان کی دنیا سے بے رغبتی ہوگی جب آخرت میں دل لگے گا. فکر آخرت کو بار بار انسان کو ریوائز کرنا چاہیے. فکر آخرت آتی ہے ایسے جب پتہ چلے کہ آخرت میں ہونا کیا ہے. یہ دنیا کتنی ٹیمپریری ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. یہ بھی اوقات نہیں ہے اس دنیا کی جتنی حیثیت ہم نے صبح شام اس کو دی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کی ہوئی ہے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ سے کہ تم لوگ اس کو خریدو گے؟ اور اس بکری کا کان بھی کٹا ہوا تھا یا کچھ خرابی تھی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو نہ خریدتے، اس میں ڈیفیکٹ ہے، ہم اس کو زندہ بھی نہ خریدتے، فری میں دیتا تو بھی نہ لیتے. یہ ایک بوجھ ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کو کھانا پینا سب کچھ دینا پڑے گا، الٹا کاسٹ ہے اگر کوئی فری میں بھی دے گا. تو یہ تو مری ہوئی ہے، مری ہوئی اس کو کون لے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، یہ دنیا جو ہے وہ لعنت کی ہوئی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ لعنت کیا ہوا ہے سوائے اللہ کے ذکر سے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ کنیکٹڈ جو چیزیں ہیں. وَإِلَّا عَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا، اور سوائے عالم اور متعلم یعنی طالب علم کے لیے. یہ 4 چیزیں لعنت سے مستثنیٰ ہیں، باقی تمام چیزوں پر لعنت کی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. تو انسان اسی لیے اس کو اس دنیا کو دھوکہ کہا گیا ہے. اور پھر جب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، بادل چلائے جائیں گے، لوگ جو ہے وہ منتشر ٹڈیوں کی مانند ہوں گے، اور جو سمندر پھاڑ دیا جائے گا، سمندر بھرکائے جائیں گے، اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو یہ دنیا کی حیثیت مزید واضح ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور انسان اس دن جو ہے انسان کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو لہٰذا اس دن کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں کئی مقامات پر آسمان کے ساتھ کیا ہوگا، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، سمندر کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا. جب یہ انسان یہ مناظر دیکھے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ آسمان، زمین، چرند پرند، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی سچویشن، ان کی حالات کیا ہوگی. اور انہیں دیکھتا ہوا انسان، یعنی انسان جب اس سچویشن کو دیکھے گا تو کیا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں ہلکا سا زلزلہ آتا ہے نا تو آج حالت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کبھی کسی نے فیل کیا ہے ہلکا سا زلزلہ آیا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہلکے سے زلزلے کی جب آسمان پھٹتا ہوا دکھائی دے گا، اتنی بڑے واقعات ہوں گے تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن اور حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اس دن تمام آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی اور آپ نہیں سنو گے سوائے ہمس اصل میں کہتے ہیں کہ بالکل مائنر سی آواز ہوگی اور سانس کی آواز ہوگی. انسان کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ایک طریقے سے ایک اندر سے سینے سے ایک آواز آ رہی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اول سے لے کر آخر تک پوری انسانیت کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب زلزلہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شور نہیں ہوگا، بالکل ڈیڈ سائلنس. یعنی آفت اور مصیبت کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان چلا رہا ہے، ایک ایکسٹینٹ یہ ہوتا ہے. اس سے ایک اور لیول سب سے جو ایکسٹینٹ ہوتی ہے نا، جو غایت ہوتی ہے، ہائٹ ہوتی ہے لیول آف شاک کی، وہ تب ہوتی ہے کہ جب انسان چلا ہی نہ پائے، انسان
چلا ہی نہ پائے, جیسے کہ کہتا ہے نا بھوکلا جانا, آواز ہی نہیں نکلنا حلق سے, یہ وہ صورتحال ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت واذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا, پھٹ کر سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا. سرخ چمڑے کی مانند اہل علم فرماتے ہیں کہ جہنم کی تپش اور گرمائش سے وہ سرخ ہو جائے گا اور چمڑے کی مانند ہو جائے گا. آسمان پتہ ہے اس کی تھکنس کیا ہے, حدیث میں آتی ہے آسمان کی تھکنس جو ہے وہ ایک آسمان کی تھکنس 500 سال کی مسافت جتنی ہے. 500 سال ایک آسمان کی. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے. پھر جو دوسرا آسمان ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کی اتنی تھکنس ہے اس کی. یہ ساتوں آسمان کا کیا حال ہوگا؟ پھٹ جائیں گے اور فکانت وردتن کالدہان, سرخ چمڑے کی مانند ہو جائیں گے. یعنی جہنم کی تپش اتنی ہوگی, جہنم لائی جائے گی نا قیامت والے دن, تو جہنم کی تپش اتنی ہوگی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية, اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کمزور پڑ جائے گا, کمزور پڑ جائے گا. واہیہ یعنی کمزور ہو جائے گا. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل, اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تمور السماء مورا, آسمان اس دن بری طریقے سے لرزرائے گا, ہلے گا. یہ ساری آسمان کی کیفیات ہوں گی. پھٹ جائے گا, ہلے گا, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا جہنم کی آگ سے. سورج کا کیا حال ہوگا؟ اذا الشمس کوورت, اور سورج جب لپیٹ دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا یعنی تکویر کہتے ہیں کوورت, کہ جو ٹربن ہوتا ہے اس کو جب فولڈ کیا جائے, راؤنڈ کیا جائے اس کو, تو اس کو کہتے ہیں تکویر. تو سورج بھی اس طریقے سے, سورج آپ دیکھیں کتنی بڑی ہیونلی باڈی ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو فولڈ کر دیا جائے گا, اس کو لپیٹ دیا جائے گا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پانی میں پھینک دیا جائے گا, سمندروں میں, تبھی سمندر میں جو ہے وہ آگ بھڑکے گی. اور ہم سب جانتے ہیں انشاءاللہ آگے آئے گا کہ سورج جو ہے وہ میدان محشر میں انسان کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل کے فاصلے پر. 1 میل, کچھ اہل علم فرماتے ہیں اب یہ میل کون سا میل ہے, یہ دنیاوی ڈسٹنس 1 مائل ہے یا پھر جو سرما ہوتا ہے نا, کوہل جس سٹیک سے یا ڈنڈی سے جو لگاتے ہیں اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں یا تو یہ دنیا کا میل ہے جو ہم جانتے ہیں, یا پھر یہ وہ میل ہے. اب وہ میل ہے تو کتنا قریب ہوگا سورج, اور انسان جو ہے وہ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا جتنے جیسے اس کے اعمال ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ جو ہے ان کی پنڈلیوں تک ہوگا, کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک ہوگا, کچھ لوگوں کا گھٹنوں تک ہوگا, کچھ لوگوں کا کمر تک ہوگا, کچھ لوگوں کا کان تک ہوگا, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اتنا پسینہ, اتنا پسینہ. یہ کیسے آئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دن موت رکھ دی ہوتی, چونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا نا, اگر اللہ تعالیٰ نے اس دن انسان کے لیے موت رکھ دی ہوتی تو وہ سورج کی گرمی سے پگھل جاتا. لیکن انسان نے مرنا نہیں اس دن. اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ سورج 1 میل کے دن کے فاصلے پر ہوگا, اور وہ دن چھوٹا سا دن نہیں ہوگا, وہ دن 50,000 ایئرز 50,000 سال کے برابر ہوگا. مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں ہماری پوری زندگی زیادہ سے زیادہ 70-80 سال ہے, وہ 50,000 سال, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اگر اعمال نہیں کیے اور زندگی سیٹ نہیں کی, اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری, تو یہ وہ واقعات پیش آئیں گے جو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, سنیں گے. تو اذا الشمس کوورت, جب سورج بے نور ہو, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, سورج لپیٹ دیا جائے گا. اسی طرح چاند کے بارے میں بھی آتا ہے وخسف القمر, چاند بے نور ہو جائے گا, یعنی بڑی تاریکی چھا جائے گی. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا, یعنی دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا. یہ اتنے جو ہے اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے. اسی طرح جو دیگر ہیونلی باڈیز ہیں, جو سٹارز ہیں, دا پلانٹس, ان کے بارے میں آتا ہے
وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ انْقَدَرَتْ، جب ستارے انقدرت کہتے ہیں بے نور ہو جانا، یعنی یہ بھی بے نور ہو جائیں گے. آج دیکھتے ہیں نا ہم کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہوتی ہیں وہ ان کی طرف سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے بے نور ہو جائیں گے. اسی طرح ستارے بکھر کے گر جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو کے بکھر جائیں گے. ان آیات کو جو ہے نا بار بار پڑھتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا اور اپنے آپ کو امیجن کرنا کہ کیا حال ہوگا میرا اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. یہ سب واقعات ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اس دن جو توحید پر ہوگا، جو دنیا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوگا، دنیا کی کوئی بھی مصیبت آتی ہوگی، اس کا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا ہوگا، چاہے وہ سسٹم ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیک انسان ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ بڑا آدمی ہو. کسی بھی انسان کے آگے، کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر اس کا ماتھا نہیں جھکے گا تو کل کو بھی اس کا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں جھکے گا. اسی لیے قیامت کے دن میدان محشر کا یہ واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے کشف یعنی پردہ اٹھایا جائے گا تو جو مومن موحد ہوگا، جو توحید پرست ہوگا، وہ دیکھ کے سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو منافق ہوگا، جو اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، یہ ایسے ہی چونکہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، اس لیے اللہ کے آگے گر گراتا یا سجدہ کرتا تھا، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے بالکل سخت کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر پائے گا. تو یہ نجوم کا حال ہوگا. زمین کا کیا حال ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، اور جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین کانپنے بھی لگے گی. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، اس دن زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی اور پہاڑ بھی، اور پہاڑ جو ہیں وہ ذرے بن کر بکھر جائیں گے. زمین کے خزانے بھی باہر نکال دیے جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین شدید ہلا دی جائے گی، زوردار ہلانا، اور اس دن زمین جو ہے وہ اپنے سارے خزانے، جو کچھ اس کے اندر مردے دفن ہیں، خزانے دفن ہیں، سب کچھ نکال باہر پھینکے گی. ایک ہی چوٹ، ایک ہی اسٹرائک ہوگا اور یہ سارے آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب سور میں ایک دفعہ پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان اور زمین اور پہاڑ آپس میں ایک دفعہ ٹکرا دیے جائیں گے اور فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. زمین کو کھینچ کے بالکل ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. رہی بات پہاڑوں کی، تو پہاڑ کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ یہ پہاڑ، آپ نے جب ناردرن ایریاز وزٹ کیا ہوگا تو پہاڑوں کی ایک لائن دیکھی ہوگی، ایک عجیب ہیبت اور ایک دل کے اندر طاری ہوگی کہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے یہ پہاڑ، یعنی انسان کی اوقات کیا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق. ان پہاڑوں کا اس دن کی ہولناکی، جہنم کی تپش اور اللہ کے غضب سے حال کیا ہوگا ان بڑی بڑی مخلوق کا، پہاڑوں کا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو جو ایک دم مضبوطی سے تم دیکھتے ہو نا، گاڑے ہوئے ہیں، مضبوطی سے قائم ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں اپنی جگہوں پر، تم دیکھو گے ان پہاڑوں کو یہ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اتنے لائٹ ویٹ ہو جائیں گے، ان کی اپنی ہیبت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور قیامت کی ہولناکیوں سے یہ چلنے پھرنے لگیں گے. یہ پہاڑوں کا حال ہوگا اور پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور اس سراب کی مانند ہو جائیں گے. یعنی انسان، سراب کیا ہوتا ہے؟ ایک مراج، یعنی آپ کو جو دیکھتا ہے وہ اندر سے ہوتا نہیں ہے. یعنی یہ اتنے بڑے پہاڑ آپ کو لگیں گے بڑے ہیوی ویٹ ہیں لیکن بڑے لائٹ ویٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر جو ہیبت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کی دھول کی مانند ان کو اڑا دے گا.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ ان کو جواب دیجیے یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ ان کو ذرات بنا کے بکھیر دے گا، اڑا دے گا، مٹی کی دھول بنا کر ان کو اڑا دے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور بکھرے ہوئے غبار کی مانند ان کو اڑا دیا جائے گا. سورہ قاریہ میں بھی آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند جو کہ رنگ برنگی ہوگی، دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی مانند ان کو اڑا دیا جائے گا. کیونکہ پہاڑ کے جو مختلف کلرز ہوتے ہیں، کچھ ڈارک براؤن ہوتے ہیں، کچھ لائٹ براؤن ہوتے ہیں، کچھ گرین ہوتے ہیں، تو جب قیامت کے دن یہ اڑنے لگیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ دھنکی ہوئی اون یا کاٹن ہے، وول ہے جو کہ اڑ رہے ہیں. سمندروں کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ بھڑک جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سمندروں میں آگ کیسے بھڑکے گی؟ سمندروں میں آگ کیسے بھڑکے گی؟ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی سمندر پانی تو آگ کو بجھاتی ہے، قیامت کے دن تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، تو کیسے بھڑکائی جائے گی؟ نہیں، لیکن پانی کے اندر آگ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو نیوکلیئر ایٹم ہے، ان کے دا فیژن آف نیوکلیائی، ایک نیوکلیائی کے فیژن سے کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے. یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن H2O کی سپلٹنگ سے کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سائنس کے مخالف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے کہ، یعنی آپ دیکھیں اتنا میسو ایکسپلوژن ہو. یہ جو نیوکلیئر بامب ہوتا ہے، ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پہ نیوکلیئر بامبز گرائے تھے، ایٹامک بامبز گرائے تھے. اب یہ ایٹم بامب جو ہوتا ہے، یعنی دا فیژن آف نیوکلیائی، اس کی وجہ سے ایک سپلٹ اپ ہوتا ہے اور انرجی، کتنی میسو انرجی ریلیز ہوتی ہے. تو کیا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز کو سپلٹ کر کے اللہ تعالیٰ میسو انرجی اور میسو ایکسپلوژن اور آگ کو نہیں نکال سکتا؟ اللہ علی کل شیء قدیر. یہ حال ہوگا. تو یہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پاسبل ایکسپلینیشن ہے، پاسبل یہی ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، پاسبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، میں اس کی امپاسبلٹی کو ڈینائی کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہوگا، اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، لیکن امپاسبل نہیں، کیونکہ ہم اپنی ریئل زندگی میں یہ حالات دیکھتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دوسری صورت میں آتا ہے سورہ انفطار میں، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. فجرت، دس آلسو گیوز دا سائن دیٹ فجرت سپلٹنگ اپ، پھاڑ دیا جانا. ٹھیک ہے، اب سمندر پھاڑ دیا جانا سورہ انفطار میں یہ ہے. سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الشَّمْسُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بھڑکا دیے جائیں گے. تو انفطار یعنی پھٹنا، سپلٹنگ اپ اینڈ دین دا ایکسپلوژن. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہے، پاسبل ایکسپلینیشن ہے، ہو سکتی ہے. تو جناب یہ قیامت کے دن کے کچھ جو ہم جس نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جن کی ہم تصویریں کھینچتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے کہ قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے. اور سب جو ہے وہ انسان دیکھ کے، انسان کی کیا کیفیت ہوگی، انسان کی قیامت کے دن کی کیفیات کیا ہوں گی. جو بچہ ہے نا، بچہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، بچہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اس دن کیسے بچو گے اس دن سے؟ وہ دن اگر تم نے کفر کیا، اللہ کو نہ مانا، اس دن جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچے بوڑھا ہو جائیں گے. ٹینشن اتنی ہوگی، ٹینشنز، کس چیز کی ٹینشن ہوگی؟
نفسی نفسی، اتنی ٹینشن کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ ہولناکیاں چل رہی ہوں گی، 50,000 سال کے مطابق ایک دن ہوگا، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، اور لوگ ایک ایک کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب انبیاء انکار کر دیں گے کہ آج جو اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اتنا غصے میں کبھی کسی اور دن نہیں ہوا، نفسی نفسی، میں بس اپنے آپ کو بچا لوں. یہ انبیاء کا حال ہوگا سوائے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ لوگ آئیں گے ان کے پاس کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت اور تکلیف میں ہیں، آپ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے کہ جس تکلیف میں آج ہم ہیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں نجات دے دے اور حساب کتاب شروع کر دے. یہ تو وہ مراحل ہوں گے جب حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، حساب کتاب شروع ہوگا. وہ کتنا کٹھن دن ہوگا. وہ جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم علیہ السلام اخرج بعث النار، اے آدم علیہ السلام تو آگ کا ایک حصہ، جہنم کا ایک گروپ نکال، ایک گروہ نکال. آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے لوگ نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 نکال. اور وہ موقع ہوگا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو سن کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. حاملہ عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اس دن جو ہوگا یہ اعلان سن کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اتنی ٹینشن ہوگی. جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے نا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی، اتنی ٹینشن، مس کیریج ہو جائے گا. اور ایک دودھ پلانے والی عورت اس حال میں کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی، وہ کبھی اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، غافل ہو جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے نا تو انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جیسے کہ نشے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ دن ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا. صحابہ ٹینشن میں آ گئے اسی وقت، یہ نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کے 1000 میں سے 999 ٹینشن میں آ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کون بچے گا ہم میں سے؟ ایک بچے گا؟ ہم میں سے کون بچے گا؟ یہ اتنا ایسا واقعہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطمینان دی، قربان جائیے صحابہ پر کہ ہمیں بھی یہ اطمینان مل گیا اور امیدیں قائم ہو گئیں اس خوف کے ساتھ کہ اگر وہ ایک جہنم میں جائے گا تو میں ہوں گا. صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اطمینان سے رہو کہ وہ 999 یاجوج اور ماجوج ہوں گے، ایک تم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا. لیکن کیا پتا کہ وہ ایک ایکسیپشن میں ہوں گا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا. عمر بن خطاب امیر المؤمنین، تیسرے نمبر پر افضل ترین شخصیت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، مجھے خوف ہے وہ میں ہوں گا. تو اس ایک ایکسیپشن کے لیے محنت کر لو، کیونکہ وہ ایک ایکسیپشن بھی ہے نا بھاری پڑ جائے گی. تو وہ دن جو ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی کبھی ہم نے اس دنیا میں ایسی شدت ٹینشن کی مثال نہیں دیکھی. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اپنی چال چلن میں اور دیگر معاملات میں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ابو بکر، اے ابو بکر، مجھے شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ ٹینشن لے لیا کرتے تھے، فکر کیا کرتے تھے آخرت کی.
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو رو گے زیادہ ہنسو گے کم، اور اپنے گھروں سے یعنی اپنے بیویوں سے معاملات بھی قائم نہیں کرو گے، نکل پڑو گے میدانوں میں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ بچوں کو بوڑھا کر دے گی وہ دن، اور کیا ہوگا، لوگوں کے دل الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ رجال، اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مردانگی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مرد تو ہیں یہ کہ جن کو نہ اللہ کا ذکر، جن کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، نہ زکوٰۃ سے روکتی ہے۔ ان کی یہ جو رجال ہیں، یہ جو مرد ہیں، ان کی فکر ایک ہوتی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کی فکر یہ ہوتی ہے اس دن کے خوف سے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں کہ جس دن دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ شدت خوف کی وجہ سے آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہوں گے، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔ انما نؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ چیزیں مؤخر کرتے ہیں، ابھی جزا نہیں دیتے، ابھی سزا نہیں دیتے، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔ اتنی ہولناکی ہوگی کہ انسان پلک بھی نہیں جھپک سکے گا، کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور ان کو ڈرائیے اس دن سے جو کہ دن قریب آ گیا، بس آتا ہی ہے، جب اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل جو ہے وہ منہ کو آئے ہوں گے، یعنی شدت ٹینشن اتنی ہوگی کہ دل منہ کو آ جائیں گے۔ آیت تو یہ حقیقت ہے، ہم اپنی اردو زبان میں تو یہ کہتے ہیں، یہ محاورتاً کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ ہم محاورتاً کہتے ہیں۔ زیادہ اولا یہ ہے کہ ان چیزوں کو حقیقت پر محمول کیا جائے، یعنی دل کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہوگی کہ وہ منہ تک آ جائیں گے۔ اگر اس دنیا میں منہ تک نہیں آ سکتا کیونکہ انسان مر جائے گا، لیکن آخرت میں تو موت کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دیا، اتنی ٹینشن ہوگی کہ دل منہ کو آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو، بعض اہل علم اس کو محاورتاً پر بھی معمول کیا ہے، میٹافوریکل سینس میں بھی لیا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن حدیث کو اپیرنٹ ظاہریت پر رکھنا، ظاہر پر رکھنا، لٹرل میننگ پر رکھنا، انلیس کہ کوئی اس کی دلیل ہو۔ تو بالکل ممکن ہے قیامت کے دن جو ہے وہ دلوں کا منہ تک آنا بالکل ممکن ہے ٹینشن کی وجہ سے، کیونکہ انسان اس دن مرے گا نہیں، دل کانپ رہے ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو ہے جب کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین کانپے گی اور اس کے پیچھے زوردار جھٹکا آئے گا، تو پھر دل جو ہے وہ اس دن کانپ اٹھیں گے، لرز اٹھیں گے، اور وہ ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا۔ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور اس دن آپ ہر آدمی کو دیکھیں گے کہ ہر شخص اس وقت گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، یعنی عاجزی اور انکساری اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کچھ نہ کر سکتا ہوگا، مسکین بیچارہ، صرف اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا اور ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ بہت مشکل دن ہوگا اور وہ کافروں پر آسان دن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب مومنین پر آسان دن ہوگا، کافروں پر آسان دن نہیں ہوگا۔ مومنین پر یہ 50,000 سال خوش ہو جاؤ، بشارت ہو ان مومنین کو کہ یہ جو 50,000 سال کی تکلیف اور پریشانی ہے، ایک مومن پر بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک نماز جتنی ڈیوریشن کی مانند ہوگی،
ایک نماز کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ 10 سے 15 منٹ. 50,000 سال ایک مومن پر اتنا ہلکا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مومن کو اس دن تکلیف اتنی ہوگی جتنا اس کو زکام میں تکلیف ہوتی ہے. زکام جو ہوتا ہے نا، فلو، اتنی تکلیف ہوگی. جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورت حمل ساقط کر دے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، لوگ نشے کی کیفیت میں ہوں گے. لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. لوگ اندھے ہوں گے، اندھوں کی صورت میں، یعنی نابینا صورت میں ان کو اٹھایا جائے گا. جب یہ کیفیت ہوگی تو مومن اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ریلیکس کر رہا ہوگا. یہ بڑا سخت دن ہے، لیکن کافروں پر ہے، مومنین پر نہیں ہے. تو اس دن کے لیے محنت کر لیں. ہم جو ہے اپنی ایک انسان کے ذہن میں what is the duration of his fruitful life I'm saying، یعنی جس میں وہ چلتا پھرتا اپنی زندگی سے آسائش لطف اندوز ہوتا، پارٹی کرتا، یہ زندگی انسان میکسیمم کتنی ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ جی 60 سال. 60 سال انسان پارٹی کرنا ہی. 40 ایئرس میکسیمم 40 ایئرس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو عقل آتی ہے تھوڑی سی 15 سال کی عمر میں کہ ہم نے کچھ کمانا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. اور پھر 15 سال میں جب عقل آتی ہے تو وہ اپنی فیلڈ چوز کرتا ہے کہ انجینئرنگ فیلڈ چوز کرنی ہے، سائنس کی فیلڈ چوز کرنی ہے، کامرس کی چوز کرنی ہے. اور پھر اگلے 15 سال جو ہے وہ اس فروٹفل لائف کی ایکسپیکٹیشن کے لیے وہ گزار دیتا ہے، اس کو بنانے کے لیے کہ اس کو جو کہ فروٹفل لائف جب میں نے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے وہ اگلے 15 سال گزارتا ہے. یعنی وہ 30 سال کا ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گا، اپنی پارٹی کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کمانے لگتا ہے تو پھر بخل آ جاتا ہے. کہتے نہیں یار ابھی نہیں، ابھی اس کو تھوڑا سا سیونگ کرو اور بزنس میں لگاؤ اور کماؤ. اب بھی وہ لطف اندوز نہیں ہو پاتا. مسکین مشکلہ مسکین بیچارہ. اب بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں. جی بچوں کے فیوچر کے لیے اب کما رہا ہوں. اپنے لیے کب کمایا؟ وہ دھوکے میں ہی رہتا ہے کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کماتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ابن آدم کہتا ہے مالی مائی ویلتھ مائی کار مائی بزنس مائی کلوتھس، مالی میرا مال. یہ ابن آدم کہتا ہے. وہ ابن آدم تیرا مال بھی وہ ہے جو تو نے اللہ کے یہ کنزیوم کر لیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، کھا پی کے ختم کر دیا. انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کنزیوم کر لیا. لیکن انسان اس دنیا کے خوف سے ایسے جیتا ہے جیسا کہ وہ کھائے گا خود تو مال ختم ہو جائے گا. اس ڈر سے وہ جیتا ہی نہیں ہے، وہ سیو کرتا رہتا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ کچھ نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کو تب سمجھ میں آئیں گی جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے. یہ میں آپ کو پورا ایک 15 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کی سوچ بتا دی. 15 سال میں انسان اے لیولز میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے اور میں یہ کس فیلڈ کا سکوپ زیادہ ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ کرتا ہے، جان مارتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. 10 سال محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھ لے، پھر تیرا فیوچر سیٹ ہو جائے گا. شیطان اس کو اس گیم میں اپنی شغل میں لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی شغل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سکوپ بنا رہا ہوں، فیوچر بنا رہا ہوں. 30 سال کا ہو جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، پھر اس کا مال، اس کے شیئر ہو جاتے ہیں، بچوں میں بھی جا رہا ہے. پھر اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی شادی بھی کرانی ہے، بچوں کی پڑھائی لکھائی، بچوں کو مہنگی اسکولز میں ڈلوانا، یہ سب کچھ. تو اپنے اوپر کب خرچ کیا؟ جس سوچ کو لے کے وہ 15 سال کی عمر سے اس سفر پہ آیا تھا کہ میں نے اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. بیچارہ مسکین پوری زندگی اس 15 سال کی عمر میں، جب اس کا ذہن تھوڑا سا کچا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے میں US کا ٹرپ لگاؤں گا، میں جو ہے وہ ملیشیا کا ٹرپ لگاؤں گا، میں مالدیوز کا ٹرپ لگاؤں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا. مسکین ایک ٹرپ مشکل سے لگا سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے پیسے خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے، تیرے بیوی بچے پیچھے بیٹھے ہیں، تجھے اور آگے کرنی ہے، اور محنت کرنی ہے،
آپ مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں. وی سی آل دیز پولیٹیشنز, وی سی آل دیز ایلیٹ کلاس, بڑے بڑے لوگ, پیسے والے لوگ ہم دیکھتے ہیں. مجھے بتائیں ان کی عمریں دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں, یعنی دیکھیں 70-80 سال صحیح سے چلا نہیں جا رہا, سیٹ کی ہرس کتنی ہے ابھی تک, کیا کرے گا وہ اتنے پیسوں سے؟ ابھی اگلے 10 سال میں اس نے اس دنیا سے نکل جانا ہے, ہرس کتنی ہے اس کی. کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, کوئی خوف نہیں ہے. یہ بات ہمارے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی اتنی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہرس جو ہے وہ انسان کی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا, اور یہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گی سوائے مٹی, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. تو اب یہ دیکھیں ان دی اینڈ کچھ نہیں ملا, ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اب اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میدان محشر جو کہ 50,000 سال کے مطابق ہے, اس کے لیے محنت نہیں کرنی. اور یہ بھی ابھی 50,000 سال ہے, اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ایٹرنل ہے, ہمیشہ کے لیے. آیا کہ خوش نصیبی ہے, جنت ہے, پارٹی ہے, یا پھر جہنم ہے, بدبختی ہے, آگ ہے. دا چوائس از یورز. ابھی فیصلہ کر لیں. انسان جو فیصلہ ابھی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رہتا ہے. یہ میں بعد میں کر لوں گا, یہ میں تھوڑا سا اپنا بینک بیلنس بنا لوں, اپنی زندگی کو سیٹ کر لوں, اپنا فیوچر سیٹ کر لوں, شادی وادی ہو جائے گی پھر خود ہی سیٹ ہو جاؤں گا, یہ باتیں ہیں. یہ بہت سے نوجوان کیا کرتے تھے. قبرستان بھرا پڑا ہے ایسے نوجوانوں سے بھی اور ایسے بوڑھوں سے بھی جو یہ نوجوانی میں تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم بعد میں کر لیں گے, ابھی تھوڑی سی لائف انجوائے کرنے دیں. یہ پیسہ ویسا, یہ دنیا کیا فائدہ دیتی ہے انسان کو, دنیا کی حیثیت کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں ایسی چٹائی کہ جو چٹائی سخت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اس چٹائی کے نشانات آ گئے ہیں. عمر بن خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ تو اللہ کے رسول, اور یہ ہمارے پاس رومن اینڈ پرشین کنگز, ان کے آپ بچھونے دیکھیں, کاؤچز دیکھیں, تھرونز دیکھیں, اور آپ دیکھیں یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم کچھ ایک نرم بستر ہی تیار کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب سے کہتے ہیں, اے عمر بن خطاب, کہ کیا تو شک میں ہے, کیا تو شک میں ہے؟ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے, کیا تو شک میں ہے؟ ما لی ولد دنیا, اے عمر بن خطاب میرا دنیا سے کیا تعلق ہے, میں دنیا میں اپنی مگن ہو جاؤں, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے. افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آج ہم دیکھیں, اپنی حالت دیکھیں, پاکستان میں, اس ملک کے پاکستان میں مہنگائی بہت ہے, تکلیفیں بہت ہیں, بیماریاں بہت ہیں, ڈکیتیاں بہت ہیں, کرائم ریٹ بہت اوپر ہے, لیکن یہ سب دنیاوی تکلیفیں ہیں. آپ دیکھیں کبھی صحابہ آتے تھے نا, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی ٹینشن دلائی ہے کہ ہمیں اپنے اکنامک حالات اچھے کرنے ہیں. کتنے فقر و فاقے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے ہیں, پتھر پر پیٹ بندھے ہوئے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, گھر سے باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں ابو بکر بھی باہر ہے, ادھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر ہے. کیا نکالا تم لوگوں کو اس وقت, رات کے اس وقت گھر سے باہر تم لوگ کیوں نکل آئے ہو؟ پہلے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھوک سے نکلے, یعنی ایسی شدت ہے بھوک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھ نہیں پا رہے. یہ بھوک 2 مہینے گزر جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں چولہے نہیں جلتے تھے, چولہے. آج ہماری دیکھیں 3 وقت کا کھانا میسر ہے, 3 وقت کا کھانا, اور ہم روتے کس چیز پر ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے یہ سارے مسائل ہیں, مجھے یہ بتائیں یہ ٹینشنز لینا مسلمانوں کا کبھی وتیرہ تھا ہی نہیں. مسلمانوں نے کبھی دنیا کی ٹینشنز لی نہیں ہے, نہیں لی. مسلمانوں کے حالات خراب تھے. آپ پڑھیں سیرت پڑھیں آپ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فائنینشلی اکنامکلی حالات خراب تھے. اس وقت کیا رومن پاورز نہیں تھی, اس وقت سپر پاورز نہیں تھی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ کے دور میں ایک بات دکھا دیں کہ صحابہ نے کہا ہو یا رسول اللہ وہ دیکھیں وہ سپر پاورز کتنی ترقی کر رہی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کی ترقی کرنی چاہیے؟ نہیں، لی تو آخرت کی ٹینشن لی ہے بس. ایک مومن کی ٹینشن دنیا کی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ جو آج مہنگائی کا رونا ہے، یہ جو آج ملک پاکستان کی حالت خراب ہونے کا رونا ہے، یہ مسلمانوں کی ٹینشن ہوتی ہی نہیں تھی بھائی. یہ آج ہم نے ٹینشنیں بنا لی ہیں کہ یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے ہی ٹینشن، اس کا نام دنیا میں ہے ہی مصیبتیں. دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ اسی لیے میں نے اس کلاس کے آغاز میں بتایا اللہ تعالیٰ بار بار مصیبتیں دیتا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں دل نہ لگائے، کیونکہ اصل زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ان چیزوں پہ رونا دھونا ہمارا مقصد نہیں ہے. ایک انسان کا مقصد پتہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹینشن یا فکر لیتے تو کس چیز کی لیتے تھے؟ ایک حدیث دکھا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. صبح اٹھ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے تھے کہ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے، یعنی رات کو کیا اگلے لمحے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے پاس صبح کا ناشتہ ہے یا نہیں ہے. عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ رہا ہوں. فقر و فاقے تھے. جنگ احد میں مصعب بن عمیر نوجوان صحابی، ان کو کفن دینے کے لیے پورا کپڑا تک نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان صحابی تھے، ہم ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. یہ حالات تھے. ایک خاتون آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے لیے ہبہ کے طور پر، نکاح کے طور پر آپ کو پیش کرتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. پیچھے سے ایک صحابی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح ان سے کرا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق مہر دے. کہا یا رسول اللہ یہ جو میں نے تہبند باندھا ہوا نا یہ میری کل ویلتھ ہے، میرے پاس کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اوپر کا جسم ڈھانپنے تک کے لیے پیسے نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا یہ فرمایا صحابی کو تو کیا کر رہا ہے؟ تو بزنس کر، تھوڑا کچھ کما. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے پاس اوپر کا کپڑا ڈھانپنے کو نہیں ہے. پوچھا قرآن آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. آخرت علم تو آتا ہے نا، بس یہ آخرت آتی ہے، علم آتا ہے آتی ہے. اس کو یہ سکھا دے یہ تیرا حق مہر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے یہ پریشانیاں لے کے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ کوئی اسٹریٹجیز ڈیوائز نہیں کی کہ چلو ہم رومن پاورز کے پاس، پرشین پاورز کے پاس چلتے ہیں، کچھ اسٹریٹجیز ڈیوائز کرتے ہیں، ان سے کچھ لون وغیرہ لیتے ہیں. یہ تو بیکاری ہم ہیں نا کہ جن کو دنیا کی ٹینشن ہے. دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے واللہ یہ ہم مسلمان، ہم پاکستان اس ذلت اور رسوائی میں IMF کے آگے سود پر لون لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ ذلت اور رسوائی، یہ فقر و فاقہ، یہ سب اسی وجہ سے. آخرت کو چھوڑ دیا ہم نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہ یہ منہج دیا یا نہ یہ طریقہ دیا کہ اس دنیا کی ٹینشن لینی ہے. آج بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین خود یہ ٹینشن ڈالتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے. سب سے پہلی ٹینشن ڈالنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں، بننا تو نے یہ ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ یہ بننا ہے، دنیا میں یہ کمانا ہے؟ اس کو بل گیٹس کا نام پتہ ہوگا، اس کو بڑے بڑے ایکٹرز اور آرٹسٹ کا نام پتہ ہوگا، صحابہ کا نام نہیں پتہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں پتہ ہوگا کہ جن کے ورثے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں فوت ہوئے کہ ان کی جو آرمرز تھے وہ ایک یہودی کے پاس مورٹگیج رکھے ہوئے تھے. یہ تو حال تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی زندگی سے ایسے گئے ہیں. تو بھائی یہ اس دنیا کی زندگی جو ہے نا، انسان اس کو بھول جائے، یہ کچھ نہیں دے سکتی انسان کو، کوئی اس کا وہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت بنائے. یہ 50,000 سال کی زندگی ہی صرف ہوتی نا تو ہی یہ لائق تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں دل نہ لگایا جائے. لیکن 50,000 سال کی زندگی تو ہے ہی ہے، اس کے بعد ہمیشہ اس کی زندگی ہے. اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا فیوچر سیٹ کریں، اس کے بارے میں کچھ سوچیں. ابھی سیٹ کر لیں گے تو آگے آسانی ہوگی. ابھی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو آگے آسانی نہیں ہوگی. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. اس دن انسان کہے گا ہائے کہاں بھاگوں میں،
کوئی ہے جائے پناہ، پوری زندگی دنیا میں گوا دی، آج کوئی ہے نکلنے کی جگہ، دنیا میں تو میں اس کی سورس لگا لیتا تھا، اس کی سورس لگا لیتا تھا، کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن ایک انسان کی حکومت، ایک انسان کا مال، ایک انسان کا بزنس اس کو کام نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہی بات ان لوگوں کی جن کو ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ کہے گا ہائے بربادی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش میں جانتا ہی نہ ہوتا کہ میرا نامہ اعمال، میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش یہ موت ہی فائنل فیصلہ ہوتی، میں مر جاتا، مٹی ہو جاتا، اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال اور سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو یہ انسان کی ویلتھ جو کہ اس نے پوری زندگی کمائی نا، یہ حال ہوگا اس دن۔ اور جو تعلقات قائم کیے انسان نے، دو چیزیں کرتا ہے انسان، اسٹرگل کرتا ہے، ایک تعلقات قائم کرتا ہے اور ایک مال و دولت بناتا ہے۔ مال و دولت بنانے کے بعد اپنی عزت بناتا ہے۔ ایک انسان جو مال و دولت بنا لیتا ہے، پیسہ بنا لیتا ہے، پر اس کو عزت کی فکر ہوتی ہے، تو لہٰذا کانٹیکٹس بناتا ہے، جان پہچان بناتا ہے۔ تو وہ جان پہچان تو کیا، قریبی جان پہچان بھی کام نہیں آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایسا دن آ جائے گا جو کانوں کو بہرا کر دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے اور باپ سے بھاگے گا، ماں اس سے بھاگے گی، وہ ماں سے بھاگے گا۔ ایسی کون سی تکلیف ہے کہ یہ ماں سے بھاگ رہی ہوگی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندہ اتنا مشغول ہوگا اپنے نفس میں کہ سب کو بھول جائے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ اے اللہ اس میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ یہ حال ہوگا۔ وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو ڈال دیا جائے، میرے بھائی کو ڈال دیا جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے پورے قوم قبیلے کو ڈال دیا جائے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اے اللہ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے، آج مجھے صرف اپنی پڑی ہے، مجھے بچا لے۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں، آج کا دن جو ہے یہ آگ بڑی بہکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ آگ سے آج نجات، بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ یہ وہ آگ ہے جو کہ گوشت پوست چاٹ کر دے گی، الگ کر دے گی۔ تو قیامت جو ہے وہ بھائی بڑی وہ ہے، سخت چیز ہے، اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے فکر آخرت نصیب فرمائے۔ فکر آخرت اصل چیز ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ قرآن کو کثرت سے پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ، جو میں نے ہوم ورک دیا اس کو بار بار دہرائیں، تو انشاءاللہ قیامت جو ہے وہ دل میں بیٹھے گی۔ جب قیامت کی حقیقت انسان کے دل میں آئے گی تو انسان کو جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ دنیا واللہ بڑی حقیر ہے، اللہ کے نزدیک بھی بڑی حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے وہ عالم یا متعلم یا ذکر اللہ، بس انہی کی حیثیت ہے۔ ان میں اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔